بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شجاع ابن وہب اسدی، یہ قبیلہ اسد سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ اسدی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو حوازن کی طرف حضرت شجاع بن وہب کو 24 آدمیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ جا کر ان کو ذرا سبق تو سکھایا جائے کہ بنو حوازن کی اس شاخ کو بنی عامر بھی کہا جاتا ہے، جن کی طرف حضرت نے بھیجا تھا۔ تو سارے بنو حوازن تو بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بہت ساری شاخیں تھیں، تو اس کی جس شاخ کی طرف بھیجا اس کو بنی عامر کہا جاتا تھا۔ تو حضور نے حضرت شجاع کو حکم دیا کہ ان پر اچانک حملہ کر دینا۔ تو وہ کیا کرتے کہ یہ لوگ روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے، دن کو چھپ جاتے، چونکہ تعداد تھوڑی تھی، اپنی موومنٹ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر جب صبح ہوئی تو وہ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو جب انہوں نے اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا تو وہ تو بالکل غافل تھے اور بالکل بے خبر تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ بنی عامر کے لوگ مسلمانوں کی اس اچانک حملے پر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت شجاع نے اپنے ساتھیوں کو ان کا تعقب کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حملے کا کہا تھا، تعقب کا نہیں کہا تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آگے جائیں گے، پھر آگے بنو حوازن کی اور شاخیں ہیں، پھر ان کو جمع کریں گے تو ہمیں تو مدافعات اور کرنی پڑے گی، اور ہم 24 بندے ہیں صرف۔ بہرحال انہوں نے بہت سے اونٹ اور بکریاں اور مال غنیمت حاصل کی اور ان کو لے کر وہ مدینہ واپس آ گئے۔ یہ مال غنیمت اس قدر تھا کہ ہر لڑنے والے کے حصے میں 15 اونٹ آئے، یا ایک اونٹ کے بدلے میں اس کو 10 بھیڑ کے حساب بھی ملا، یعنی کہ اگر اونٹ کم ہے تو پھر اس کو 10 بھیڑیں دے دی گئی۔ تو اچھا خاصا مال غنیمت جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ آیا۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب۔